آیت سورت آل عمران کی جو تلاوت کی تھی ان کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا تھا کسی کا دل کسی کا ضمیر تسلیم کرے یا نہ کرے، اپنا مزاج مانے یا نہ مانے، ساری کائنات کا خالق و مالک ایک خدا کے سوا اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ آدمی تو کون پیدا کرے گا؟ یہ بال ہے، بال، ایک بال کا سرا پوری کائنات کے انسان ولی پیغمبر کتب ابدال مل کر ایک بال کا سرا نہیں بنا سکتے۔ لکھنے والے لوگ کہیں گے یہ دیکھو چاند پہ جا رہے ہیں، فضا میں چہل قدمی کر رہے ہیں، کیسے نہیں بنا سکتے؟ یہ تمام سے تمام چیزیں ماں کا کل اسباب ہے۔ اللہ پاک نے ان چیزوں کو پیدا کیا، ان کا استعمال انہوں نے کیا، وہ وہاں چلے گئے۔ اور یہ تو شکل وکل آج بن رہے ہیں نا۔ آج سے 1400 سال پہلے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے عرش عظیم سے بغیر اپالوں کے بغیر شکل کے نہیں بلایا۔ صرف ہماری ایک ناکامی ہے، غور نہ کرنے کی بات ہے، ورنہ رب العالمین نے ہر چیز میں اثرات پیدا کیے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا یہ ہماری مرضی۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کی مال کا معاہدہ تھی، صحیح العقیدہ تھی، اللہ کو پرستش اور پوجا کرنے والی تھی، اس نے نظر مانی تو رب العالمین کی۔ حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہو گئی تو والدہ مریم کو پشیمانی ہوئی، تو میرا تو خیال تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، یہ تو لڑکی پیدا ہوئی۔ کبھی مجھے کافی بتلا رہا تھا، کبھی لاہور کی بات اور کہاں تھی کہ بورڈ لگا ہوا تھا کہ لڑکا لینا ہو لڑکی لینی ہو جلدی آؤ، دیر نہ لگاؤ پھر ختم ہو جائے گی۔ اندازہ لگا اس سے بڑھ کر حالت کا اور کیا دور ہوگا، کیا عقل ماری جائے گی اس سے بڑھ کر۔ حضرت مریم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جب جوانی دی، سیانی ہو گئی، والدہ مریم نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے بیت المقدس میں پہنچا دیا۔ زکریا علیہ السلام کفالت کرنے والے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کا خیال کرنے والے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے خیال شروع کیا، کفالت شروع رکھی، عبادت شروع رکھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عادت تھی ایک محراب میں بیٹھ کر کڑھائی میں اللہ اللہ کیا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام کو پہنچے، جا کے کہتے کا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس گئے جہاں وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتی تھی، سجدہ کرتی تھی، عبادت کیا کرتی تھی، اپنے رب کو پکارا کرتی تھی، اپنے رب کا نام لیا کرتی تھی، وہاں جا کے دیکھا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ بے موسمی پھل، بے موسمی کھانے پینے کی چیز ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ جو پھل اس وقت منڈی میں نہ تھے، بازار میں نہ تھے، مارکیٹ میں نہ تھے، باغوں میں نہ تھے، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے رکھے ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حیران ہو کر کے پوچھا قال یا مریم قال یا مریم اللہ لکی هذا
اے مریم جس کہاں سے آ گئے، تیرے پاس یہ تھے موسم پھل کہاں سے آئے؟ فصل نہیں، سیزن نہیں، موقع نہیں، یہ اس وقت کہاں سے آ گئے؟ پوچھنے والا پیغمبر ہے حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے خانوں ہے۔ حضرت مریم کے سامنے سے موت نے پھل دیکھے تو پہنچ لیا۔ حضرت مریم نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، اللہ پاک جب دینے سے آئے، جب وہ کسی کو کھلانے سے آئے، والذی هو یطعمنی ویسقین، جب وہ کھلانے سے آئے، پلانے سے آئے، موسم کا فصل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قالت هو من عند اللہ، جب وہ کسی کی جھولی بھرنے سے آئے، جب وہ کسی پر بندہ نوازی کرے، جب وہ کسی پر مہربانی کرتے، جب وہ کسی پر عطا کرے، کرم کرے، مہربانی کر کے فضل فرمائے، پھر فصلوں پر موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ملے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پاک جل شانہ جب کسی کو دینے سے آئے، کھلانے سے آئے، بغیر حساب سے دیتا ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں کرتا، بلا حساب و کتاب وہ دیا جاتا دیے جاتا۔ اب یہ دنیا کا دستور ہے اور دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی کو نزلے کی کوئی دوا کہیں سے اچھی مل جائے تو وہ دوسرے کو خبردار کرتا کہ نزلے کی دوا کہاں سے میں لایا تھا، فوراً آرام ہو گیا۔ جو تکلیف کسی کو ہوگی وہ فوراً اس کو پتا چلے گا، وہ دوسرے کو بتائے گا جہاں سے اسے آرام آئے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک علماء نے لکھی ہے تقریباً 96 سال عمر ہو گئی تھی، 4 کم 100 اولاد میں پیدا نہیں ہوئی۔ قرآن کریم سن جاؤ، دل پہ لکھ کر لے جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں قبر والے اولاد دیتے ہیں، یہ پیغمبر بیٹھا ہے 18 سال کا اولاد نہیں ہے۔ بعد میں لکھا ہے کہ 120 سال عمر ہو گئی زکریا علیہ السلام کی، 96 سال عمر ہو گئی گھر والی کی، اولاد نہیں۔ مرضی ہے اس کے نیاز کی، مگر جب مریم علیہ السلام کے سامنے حضرت زکریا علیہ السلام نے دو موسمی پھل دیکھے اور حضرت مریم نے یہ بتایا کہ اللہ جب دینے سے آئے تو موسم کا فصل کا کیا سوال ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے وہی کھڑے کھڑے جھولی پھیلا دی۔ فرمایا هنالک دعا زکریا ربہ، قرآن کریم دوسری جگہ کہتا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائك رب شقیا۔ زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی اور میرے رب بے شک میرے کان سفید ہو گئے، میری ہڈیاں کھل گئی، میں پورا ہو گیا، میری گردن ہلنے لگ گئی، میرے اندر کمزوری آ گئی، میری بیوی کے قوافی جواب دے گئے، مندونوں کی طاقت جواب دے گئی، مگر اے پروردگار اگر تو بے موت میں پھل مریم کو دے سکتا ہے، میں تیرا نبی، تیرے وعدے کا فقیر، تیرے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں، موسم میاں کا بیوی کا دونوں کا گزر گیا اور ہمارے پروردگار ایک بے موسم پھل ہمیں بھی دے دے۔ نوجوانی گزر گئی، شباب گزر گیا، بڑھے پر کھڑا ہوا ہے۔ قرآن
کریم وإنی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. زکریا علیہ السلام نے وہی کھڑے کھڑے اللہ کے حضور میں جھولی اللہ سے دعا مانگی. غلامی کا کہا زکریا آپ کا قال رب ابنی قال رب ابنی من لدنک ذریۃ طیبہ. اور میرے پروردگار ایک کھلونا، ایک نور نظر، ایک نقش جگر، ایک بیٹا، ایک بہترین صورت، ایک نمونہ، ایک عجب دل لگانے والی شان مجھے بھی عطا کر دے. دونوں کی عمریں گزر گئی ہماری. آج میرے مالک یہ موسم کے بغیر ندیوں میں نہیں، پہاڑوں میں نہیں، بازاروں میں نہیں، باغوں میں نہیں، بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے، ہمیں نہیں دے سکتا. میری جھولی بھر دے، میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں. اللہ پاک نے آواز دی چلو تیرے اس طرح سے مانگا ہے نا یا زکریا انا نبشرک بغلام. پھر سن خوشخبری میں تجھے ایک بچہ دوں گا. تو بھی بوڑھا، تیری گھر والی بھی بوڑھی. جب میں دینے سے آؤں تو کیسا وہ رہتا اور نہ دینے سے آؤں کئی کئی بیویاں رکھتے 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 ساری دنیا کے چیروں کی خبروں کی خاک کاٹ کے لڑ جاؤں مگر نہ تو میری مرضی. کون ہے ٹوکنے والا، کون ہے پوچھنے والا، کون ہے میرے سامنے آ کے دم مارنے والا. اور کسی کو اتنے دوں جو جائل کو بلانے آتے ہیں نا تو حیران ہو کر کہتی ہے اب تو گئی تھی تمہارے گھر پچھلے مہینے ہر مہینے بچہ پیدا ہوتا ہے. سر پہ ٹوپی نہیں، پیروں میں جوتی نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، کرتا نہیں، ہاتھوں کے کپڑے نہیں. کسی کے یہاں لین لگا دے اور کسی کو ایک لا دے، وہی مالک کو مختار ہے. اور ٹھیکے بھی لے لیتا ہے، ٹھیکے بھی لے لیتا ہے. پرسوں مجھے میلسی میں ایک نوجوان ملا، خدا کی قسم مجھے رس کھایا اس کے ساتھ اس قدمی کو. کہنے لگا قاری صاحب میرے لگاتار 9 لڑکے بہت ہوئے. 9 مرتبہ اللہ نے جھولی بھری ہے، 9 مرتبہ خالی ہوئی. بڑا مجھے لگ رہا فلاں جگہ چلا جا، فلاں جگہ چلا جا، فلاں جگہ چلا جا. کہنے لگا میں بھی کہیں نہیں گیا تو وہی دے رہا ہے، وہی لے رہا ہے، چھوڑے گا اس کی مرضی، نہیں چھوڑے گا اس کی مرضی. اب بتا رہا تھا کہ 2 لڑکے ہیں 2 لڑکیاں ہیں، اللہ نے زندگی رکھ دی ہے. لیکن میں نے جا کے کسی کو نہیں پوچھا. اللہ گھر میں 2 لڑکی، 7 لڑکوں کا پانی لاؤ، 7 کنووں کا پانی لاؤ، 7 درختوں کے پتے لاؤ، 7 گھروں کی مٹی لاؤ، 7 گھروں کا یہ راٹھی اٹھا کے لاؤ، پھر یوں بناؤ، پھر یوں بناؤ، پھر یوں بناؤ. جب یوں بناتا ہے نا عورت کا علاج پکا ہو جاتا. علاج بڑا پکا ہو رہا ہے میرا. اور اگر یوں کا دو کہ 7 دفعہ ہم شریف پر کر گھما کو پانی سے کم کر کے پیا کرو، پورے کے کافیا حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا. قرآن ہے، سارے قرآن کی ماں ہے سورت یہ بڑی برکت والی. ہم کو ہر کوئی جان بائی نے کیسے کی ہے. اندازہ لگا کہ ذہنیت کہاں گئی. زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اور میرے رب اپنی مہربانی فرما، اپنی بندہ نوازی فرما، اپنی کریمی فرما مجھ پر، اپنی عطا سے ایک بچہ مجھے عطا کر دے. آواز آئی لو زکریا مبارک ہو، ایک بچہ ہم تجھے دیں گے.
ایک بچہ ہم تجھے دیں گے. اب آدمی کی عادت ہے پہلے تو کوئی چیز مانگتا ہے اور جب منظور ہو جائے تو پھر فوراً کہتا ہے کہ کم ملے گی. اندازہ لگا آخر انسان ہے نا, تسلیت تو کہیں گئی نہیں. تو سال خبر کیا, آج اللہ پاک نے تسلی کی, دلاسا دیا, خوش ہو جا تجھے ایک لڑکا ملے گا. اللہ پھر یہ بھی بتا ملے گا کب. آدمی ہے نا آخر اتنی سرشت میں اجرت ہے, جذباتی ہے. یا اللہ یہ بھی بتا دے کہ ملے گا کب. فرمایا زکریا جس دن جب وہ دن آئیں گے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا 3 دن تک تیری زبان کلام نہ کر سکے گی. فریا 3 دن تک تم بات نہیں کر سکو گی, انسانوں سے باتیں کرو گی. اور پھر اللہ پاک بھی کھل گئے. فرمایا چل تیری گولی بھی بھر دی, تجھے نشانی بھی بتا دی کہ اس وقت ملے گا. اور تجھے کیا تکلیف دوں گا, یا غم لگا اللہ من قبل خلیا, نام بھی نہیں رکھ دیتا ہوں, نام بھی میں رکھتا ہوں. سبحان اللہ کو کتنے دلیل اور قدر پیغمبر بنے جن کے نام بھی خود خدا نے رکھے. عرض کر رہا تھا کہ آج ہم لوگ اپنے نفس سے بندے ہیں, جدھر ہمارا مزاج چاہتا ہے ہم ادھر کو چلتے ہیں. قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے آج تلاوت کی تھی اس نے یہ بات تمام باتیں کر دی, ظاہر کر دی, تسلی کر دی کہ دین کامل ہے, دین مکمل ہے, دین تیار ہے, دین پختہ ہے. تو دین کہتے کسے ہیں؟ دین دنیا میں نہیں بنتا, دین آسمانی چیز ہے, دین عرش عظیم سے آئی ہوئی شے ہے, دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے آئی ہوئی دولت ہے. دنیا میں بنانے والا دین کا کوئی نہیں. اب آپ کو دل میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو دین کے بانی مبانی ہے. یہ بھی بات کبھی آپ نے سمجھی نہیں. حضور نے دین کا نفاذ فرمایا, دین کو چالو فرمایا, دین کو قائم فرمایا, دین پہ عمل کر کے دکھلایا. حضور بھی دین بنانے والے نہیں, دین تو آسمانی چیز ہے. کلام خدا کا زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. یہ ہے اصل مفہوم دین کا. تو خدا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احکام خدا بندی کا نزول فرمایا, تعزیرات الہی کا نزول فرمایا, ضابطۂ خدا بندی لوگوں کو بتائے اور زبان استعمال کی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جب قرآن کریم کا نزول ہوا اور ہوتا تھا, جب قرآن اترتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے, تو جبریل آپ کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے. توجہ کرنا, جبریل امین اللہ کے قرآن کی آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل امین کے پڑھنے کے ساتھ پڑھتے تھے. نوز باللہ ہے تو گناہ کی بات, مگر سمجھانے کے لیے مثال دوں گا مجبوری. جن لوگوں کو گانے سے پیار ہوتا ہے نا, گانا یاد کرنے کے مارے کمری کے ساتھ گاتے ہیں. جو چیز یاد رکھنے کو دل کر رہا ہو وہ ہاتھ کرتا جاتا ہے تاکہ میری زبان پہ پک جائے, کوئی لفظ رہ نہ جائے. جبریل امین جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے آسمان سے لا کر حضور کے سامنے, تو ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, لفظ کوئی نہ رہ جائے. تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے جبریل امین کے ساتھ. اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا, لا تحرک به لسانک لتعجل به. کالی کملی والے جب ہم قرآن کریم پڑھے یعنی جبریل امین تلاوت کرے, آپ اپنے لبوں کو حرکت نہ دیا کرے. یعنی آپ نہ پڑھا کرے اس وقت. آپ کیوں کرتے ہیں؟
सुना कीजिए कुरान करीम को। और रहा ये खदशा, ये खौफ, ये डर कि कोई लफ्ज रह ना जाए, फरमाया इन्ना लैना समाना व कुराना, ये मेरी जिम्मेदारी है आपके सीने में एक एक लफ्ज कुरान करीम का मुकम्मल जमा कर दो। फैदा कराना कुराना, जब हम कुरान करीम पढ़ चुके यानी जिब्रील अमीन आयत को मुकम्मल कर दे और फारिग हो जाए पढ़कर फिर आप पढ़े अलैना बयाना, ये मेरी जिम्मेदारी है सारे का सारा कुरान करीम आपको पढ़ाऊंगा भी समझाऊंगा भी। अलैहिस्सलाम से लेकर वल्लाह की सीन तक का सारा कुरान करीम आसमान से आया। एक जुमला, एक कलमा, एक आयत, एक सूरत भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं बोला। आपकी जुबान में आका से फरमाया, हुक्म तो दिया, बरकत उसमें जानी, रहमत उसमें जानी, सुरूर उसमें जाना, नूरानियत उसमें महसूस की, लेकिन बनाया कुरान अल्लाह ने है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम नहीं बनाया। तो मालूम ये हुआ कि दीन आसमानी चीज है और आसमानी चीज जो है वो निराली होती है। अब आप लोग नहीं समझ सकेंगे, सिर्फ कुरान करीम के बारे में ये बात नहीं, कल के सुभान अल्लाह से लेकर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तक नमाज के जितने लफ्ज है, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, सुभान अल्लाहुम्मा, अत्तहियात, दुरूद शरीफ, कुरान करीम की सूरत अल्लाहु अकबर, सल्लल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लक, तमाम की तमाम आका हुजूर की ज़बान में फरमाई आया सब कुछ आसमान से। ये सुभान रब्बियल अज़ीम आसमानी चीज है, ये सुभान रब्बियल आला आसमानी है, ये सल्लल्लाहु लिमन हमीदा आसमान से आई है, रब्बना लकल हम्द आसमान से आया हुआ है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह आसमान से आया हुआ है, अत्तहियातु लिल्लाह आसमान से आया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद आसमान से आया हुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद आयत शरीफ आसमान से आया हुआ है। और नाम मेरा ले दिया, फरमाया लो समझो उसने जहन्नम में अपना घर बना लिया। नबी का साथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अपना ठिकाना, उसने अपना घर दोज़ख में बना दिया। इसलिए बड़े बड़े लोग डरते थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में लिखा है कि जब कोई हदीस पूछ ले जाता और जाके कहता हो क्या अंदर से सच्चा ये हदीस आपके बारे में सुनी है, आपने नकल की है, तो इतने रोते कि आंखों से आंसू गुजर के जमीन में टपक जाते और रगे खुल जाती गर्दन की, और फिर भी ये लगन फरमाते मेरा गालिब यकीन है कि हुजूर ने यूं फरमाया। दीन के बारे में इतनी एहतियात करते थे कहा था, कोई लफ्ज एक भी ऐसा नकल न हो जाए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न फरमाया हो, मारे जाओगे हम हमेशा के लिए। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में जो हदीसों का मजमूआ जमा किया, फरमाते हैं कि एक एक हदीस को वुज़ू करके वुज़ू की नमाज पढ़ी और गुंबद सिदरा के सामने इस्तिखारा करते थे। पूछते थे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या वाकई आपकी ये हदीस है? फिर बुखारी शरीफ को तरतीब दिया और उसको मुकम्मल फरमाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ कर। ये भी अपने अपने मर्तबे की बात है। इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमानों का यह अकीदा है, किसी मजहब का भी हो, कि कुरान करीम के बाद दर्जा है बुखारी शरीफ का, क्योंकि उसमें असल किताब तमाम किताबों से ज्यादा सही वही किताब है। तो हमारी जिंदगी का फरमाया दो चीजें बनी,
ایک کلام الہی اور ایک کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشادات خداوندی اور ارشادات مصطفی، یہ دو چیزیں دین کی بنیاد بنی. یہ میں نے ویسے نام لے دیا، ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے حقیقت میں اللہ کا فرمان ہے. کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ نے حکم نہ دیا ہو اور آپ نے فرمایا، اور اگر کبھی ایسا ہوا اللہ پاک نے فوراً چھوڑ دیا. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چلن پیدا ہوا، میں مکے والوں کو قرآن سنا کے تھک گیا، گلی گلی میں پتھر کھا کے تھک گیا، گھر گھر میں دین اب پہنچا کے اب گیا. میں نے اتنی مار کھائی یہ بہت بڑا سونا ہے جو آج تک دین سے نہ آیا. اللہ کا کافی ہوں کا اللہ یقین میرے محبوب آپ کو غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہے؟ جب ہدایت میرے اختیار میں ہے، ہدایت میرے اختیار میں ہے، دل میں پردے کھولنا میرے اختیار میں ہے، دل میں حق کسی کو دل میں پہنچانا جو میرے اختیار میں ہے. جب میں نے کفر کی مہر لگا دی تو پریشان ہوتا ہے کہ عثمان ایمان نہیں لایا، عقیدہ ایمان نہیں لایا، ولید بن مغیرہ ایمان نہیں لایا، عمرو بن عاصم ایمان نہیں لایا، ابو طالب ایمان نہیں لایا. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فما تدرني ومن يكذب بهذا الحديث. چھوڑے آپ ان لوگوں کو جو آپ کی بات نہیں مانتے. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. میرے حوالے کرو کہ دل میں پہنچانا جو میرے اختیار میں ہے. جب میں نے کفر کی مہر لگا دی تو کیوں پریشان ہوتا ہے کہ عثمان ایمان نہیں لایا، عقیدہ ایمان نہیں لایا، ولید بن مغیرہ ایمان نہیں لایا، عمرو بن عاصم ایمان نہیں لایا، ابو طالب ایمان نہیں لایا. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فما تدرني ومن يكذب بهذا الحديث. چھوڑے آپ ان لوگوں کو جو آپ کی بات نہیں مانتے. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. میرے حوالے کرو، میں خدا ان کو دیکھوں گا کہ میرے بس میں نہیں آئے. میں چاہوں گا ہدایت دوں گا، چاہوں گا سزا دوں گا. یہ میری مرضی کا معاملہ ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ میرے سامنے لاحق رہتی تھی، بنا کافر نہ مرتا، بنا کافر نہ رہتا. آپ کو پوری دنیا کے معاملے میں حریف تھے. یا اللہ سبھی کافر ایماندار بن جائے، ایک بھی ایمان سے خالی نہ جائے. ہر وقت کی طرف تھی، ہر وقت کا جذبہ تھا، ہر وقت کا یہی غور تھا کہ ایک کافر دنیا میں باقی نہ رہے. اور آج ہم امتیوں کا حال یہ ہے خود اپنا فکر نہیں، دوسرے کا کچھ ہے تو کون کرے گا؟ اپنا فکر نہیں. تو جس حال میں میری موت آئے گی، موت آئے گی، لیکن موت آئی کسے معلوم؟ کوئی نہیں جانتا. جس وقت موت آئے گی آپ نے شراب کی بوتل کافی ہے، خدا کا قرآن ہوگا کسی کو پتا نہیں. کوئی جانتا ہے کہ خطرے میں موت آئے گی یا بدماش کنجری کی گود میں موت آئے گی. کسے معلوم؟ خدا بند کریم نے ایک دنیا اور صاحب کا طریقہ کار بیان کروا دیا کہ سب کچھ میری طرف سے ہے، دین میری طرف سے آئے گا اور آ رہا ہے. دین والا میں ہوں، آسمان والا میں ہوں، ستاروں کا مالک میں ہوں، چاند کا مالک میں ہوں، ایک ایک درخت کے پتے کا مالک میں ہوں. تمہارے ہاتھ کے ایک ایک پتے کو میں پیدا کرنے والا ہوں، تم نہیں پیدا کرتا. جب یہ سارا نظام زندگی میرے اختیار میں ہے
تو مرنے کے بعد تمہارے اختیار میں کیسے آ گیا؟ ہاں اگر کوئی آدمی زندہ ہے اور آپ جا کر کے اس کو کہیں کہ نہیں آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک کے خلاف کام کرتے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرایا کرتے تھے، صحابیات بھی دعائیں کرایا کرتی تھے۔ ایک آدمی بلکہ پر سے بتلا رہا تھا کہ مجھے اللہ نے 12 لڑکیاں جیتا نے 12 لگاتار لڑکیاں 12 کی، میں بڑا پریشان رہتا تھا یا اللہ ایک لڑکا تو دے۔ کسی آدمی نے آ کے مجھے بتایا کہ فلاں جگہ چلا جا، ایک بزرگ ہے وہ دعا کر دے گا تجھے اللہ لڑکا دے دے گا۔ کہتا میں گیا وہاں اور وہاں جا کر کے میں نے ان کے بزرگ سے کہا یہ اللہ والے سے بھی 12 لڑکیاں ہیں یا کل کرتا ہے کہ اللہ لڑکا دے کے دعا کر دے، تو کہنے لگا میں بھی دعا کرتا ہوں اور تو بھی دعا کر۔ یہ دھان دینے میں دعا کی، پھر وہی بزرگ مجھے کہنے لگا تو 12 لڑکیوں والا ہے یا 13 والا ہے، میرے لیے بھی دعا کر۔ تو میرے لیے دعا کر، میں تیرے لیے دعا کروں، تیری 12 ہے میری 13۔ اللہ تو مجھے بتا رہا تھا کہ بس اس کی مرضی تو ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں اس کی آمین چلی، پتہ نہیں میری آمین چلی، پتہ نہیں میری دعا چلی، پتہ نہیں اس بزرگ کی دعا چلی۔ اگلا جو موقع آیا نا تو 4 مہینے کے بعد اس بزرگ کو بھی اللہ نے لڑکا دے دیا، بزرگ لڑکا دے دیا۔ کیا پہلے اس کی عطا سے اور کیا پہلے اس کی بندہ گواہی سے، جو دینے پہ آئے تو یوں دیتا ہے اور لینے پہ آئے تو ذرا کا بہانا کرتا ہے۔ ہاں اگر لینے پہ آئے نا میرا کرتا ہے کہ خبر بھی نہیں دیتا، نماز چلانا نہیں ملتی، خبر نہیں ملتی، تمام چیزوں سے محروم کر دیتا ہے، خبر نہیں ملتا، رسل نہیں ملتا، جانور کھا جاتے ہیں، ساری چیزوں سے بیکار کر دیتا ہے۔ کون دولت والا، تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کئی سالوں کے بعد امریکہ کا تو بہت بڑا کھیل تھا، کسی کارخانے میں کوئی ہڑتال ہوئی یا کیا ہوا وہ بند ہوا، وہ اندر رہ گیا کارخانے کے بتانے کا قابل کوئی مسئلہ وہاں کھانے کسی کوٹری میں، کسی کارخانے کے کسی کمرے میں، اور وہ اس لیے تجھے بند رہا کھا کے مر گیا کوڑا پتی کا، کوئی چیز اندر نہ ملی۔ حالانکہ ان کے ساتھ کتنے ذرائع ابلاغ ہے، یا کے کھول رکھے ہیں ذرائع ابلاغ کے لیے، پیغام دینے کے لیے، خبر پہنچانے کے لیے، مگر جس یہودی کو خدا نے کاغذ کھلا کے مارنا تھا سارے آپ سے خراب کر دیے۔ میری آواز کو ٹھہرا میرے بندو رازق میں ہوں تم نہیں ہو، بیٹا تیرا ہے بیٹی تیری ہے، بخاری ماں باپ کھلا رہے ہیں، فرمایا یہ ماں باپ بھی کھلا نہیں سکتے جب تک میں ان کو نہ کھلاؤں۔ ماں بھی محتاج ہے، باپ بھی محتاج ہے، بیٹا بھی محتاج ہے، تم سب میرے دروازے کے محتاج ہو۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، بادشاہ ہو تو ساتھ کے مالک ہو، ہم میرے دروازے کے محتاج، پتی میرا محتاج، آگا پتی میرا محتاج، لکھا پتی میرا محتاج، بالکل کچھ بھی نہیں، غریب پتی میرا محتاج ہے۔ فرمایا میں نے ایک آدمی کے دانے کے اندر سے ایک دانا زیادہ کے کھا کے بھی کھائے تھی، میں نے جو روزی مقرر کی ہے دانے بھی رکھے، دانے ایک دانا زیادہ کے کھا کے دکھائے، ایک آگ سے زیادہ لے کے دکھائے، ایک گھونٹ پانی کا سے زیادہ پی کے دکھائے، ضرورت نہیں کسی کی، طاقت نہیں، بجائے نہیں کہ قدرت نے جتنا نظام مقرر کیا ہے ایک گھونٹ پانی سے زیادہ پی۔ تو جب اتنا بڑا نظام ہے پروردگار عالم کا اور اتنی بڑی قدرت کاملہ ہے تو ہمیں بھی اپنا مالک خالق اسی کو پہچاننا چاہیے، اسی کو سمجھنا چاہیے، اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اسی کے سامنے جھولی پھیلانی چاہیے، اسی کے نام پر اپنی زبانوں کو چلانا چاہیے، اسی کے نام کو رکھو، اسی کے نام کی حفاظت کرو، اسی کا نام لیتے لیتے جیو، اسی کا نام لیتے لیتے مر جاؤ۔ خدا کی قسم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من قال لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلمہ ارے دنیا میں جس کا آخری کلمہ وہ ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جائے گا۔ آخری کلمہ جس کا یہ ہو جائے، مگر یہ دولت یوں ہی نہیں ملتی، بڑی بڑی مصیبتوں میں لوگ مرتے ہیں۔ کلمہ بلکہ حکم یوں ہے کہ مرنے والے کو یوں نہ کہو کہ کلمہ پر کہیں سے کرنے کی وجہ سے انکار نہ کر بیٹھے، لیکن مالک کی رضا، ارے خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک خود چاہتا ہے میں اپنے بندے کی مخصوص کروں، اپنے بندے کی نجات کروں، اپنے بندے کی مغفرت کروں، خدا خود چاہتا ہے۔ اندازہ لگا اگر بندہ اس بات کی کوشش نہ کرے، بجائے کرنا استغفار کے، بجائے درود پاک کے، بجائے قرآن کریم کی تلاوت کے، آخری وقت کنجریوں کے دانے گاتا ہوا مرے، اس میں پروردگار عالم کی مرضی کیا کرے گی؟ وہی ذکر ہے، ہر وقت وہی ذکر ہے، اسی گفتگو میں لوگ مر رہے ہیں، اسی گفتگو میں جی رہے ہیں۔ رات کی غفلت کا دور ہے، بے پرواہی کا وقت آیا ہوا۔ حالانکہ خاص حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ دین کے ساتھ ایسے سمٹ جاؤ کہ اس سے دور ہونے کا کبھی نہ بتا دو۔ بلکہ ایک مثال کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سمجھاؤ ہمیں دین، تو آپ نے مثال دی، فرمایا کہ ایک آدمی تیر پھینک رہا ہو، کیسے بچا جائے اس کے تیروں سے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی آپ نے فرمایا وہ جو تیر پھینکنے والا ہے اس کے قدمے میں آ کے نکل جاؤ، اس کے قریب آ جاؤ، تیر نہیں پھینک سکتے، وہ تیر نہیں پھینکے گا۔ اللہ پاک عذاب بھیجنے والے، اللہ پاک مصیبت بھیجنے والے، اللہ پاک رحمت بھیجنے والے، خدا کے جو قریب آ جائے گا ساری راستے سے بچ جائے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک آدمی، ایک بچے کی عادت تھی کہ پرندوں سے بچے مار دیتا ہی ہوں، انڈے اٹھا لاتا، چڑیوں سے، گگیوں سے، بچڑیوں سے اور چیزوں سے، ہزاروں کے اندر اللہ پاک نے پکے بنائے پرندے، ان کے انڈے اٹھاتا، بچوں سے مارتا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ پاک کے پرندوں نے، چڑیوں نے، انہوں نے بدعا کی اللہ اس کا بیڑا غلط کریے تو ہمارے بچے نہیں چھوڑتا، اس کا بیڑا غلط کر دے۔ اللہ میاں کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ 2-4 دن کے اندر اس کا کام ہو جائے گا، اڑا دیا جائے گا اس کو، لیکن وہ بچا رہا۔ اور پرندوں نے تھوڑا رکھ کیا کہ یا الہ العالمین، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ اس کا کام قریب ہے، یہ تو یوں پھرتا چمچلاتا ہوا بھاگ آتا۔ جواب ملا کہ کیا بتاؤں، یہ بھی 2-3 دن کا بھوکا تھا، جب اس کے پاس اللہ پاک نے روٹی دی تو اس نے روٹی کے ٹکڑے بنا کر بھوکے پرندوں کو کھلائے۔ جب اپنا پیٹ کاٹ کر اس نے بھوکوں کا پیٹ بھرا تو میرے سب کی جو آنکھ تھی میں رحمت کے پانی میں ڈبا دی، میرے جو غضب کی آنکھ تھی میں رحمت کے پانی میں ڈبا دی۔ ہر وقت ہم لوگ غضب کی آنکھ بھڑکاتے ہیں، اللہ سے کرم مانگے، اس سے رحم مانگے، اس سے قدر مانگے، اس کی عطا مانگے، اس سے لے لگائے، اس کے ساتھ اپنی وابستگی پیدا کرے، اس سے قرآن سے پیار کرے، اس کے نبی سے پیار کرے، اس کے نبی کی غلامی کرے، اس کے نیک بندوں کی عزت کرے، احترام کرے، صحابہ کرام کا اور اللہ والوں کا ادب اور احترام کرے۔ اب یہ ساری چیزیں تو ہم نے بھی چھوڑ، پھر کیسے ہم لوگ عزت کی موت مار سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن کریم اللہ پاک نے بالکل اردو لکھارا یہ کہتے ہیں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اگر یہ ہماری توریت کی آیت ہوتی، سنو یہودیوں کی بات، یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت توریت میں ہوتی تو جس دن یہ آیت اتری تھی ہم اس دن کو سب سے زیادہ خوشی کا دن بناتے،
مگر یہ تو مسلمان ہے بے قدرے، انہیں کیا کرنا ہے قرآن کریم کی، انہیں کیا کرنا ہے دین و ایمان کی؟ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، نازل عزت میں میدان عرفات تھا، لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام حج کے لیے تشریف لائے، جبل رحمت کے نزدیک جن دن آدمیوں نے دیکھ رکھی ہے نا تھوڑی سی گنجی سی بنی ہوئی ہے جبل رحمت کے بالکل قریب، یہ وہی جگہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ لاٹھی پہ سوار تھے، قرآن کریم کی یہ آخری ہے اس میدان میں جن عزت کی 9 تاریخ کو آج کے موقع پہ نازل ہوئی، وہ مخصوص جگہ ہے جہاں وہ نشانی بنی ہوئی ہے، یہ ہے قرآن کی وہاں اتری، اس جگہ پہ اتری اور 9 تاریخ کو اتری۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کو خطاب کر کے یہ آیت قرآن سنائی کہ اللہ پاک نے ابھی ابھی مجھے یہ آیت اتاری ہے اور آخری قرآن کریم کی یہ آیتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کا فکر دیکھو، اللہ علی وہ کرتے ہیں، فرمایا لوگوں جو یہاں نہیں ہے میری وعدہ کرو مجھ نبی سے، یہ جو میں بات تمہیں کہہ رہا ہوں یہ ان تک پہنچاؤ گے، وعدہ لیا ہے ساری امت سے، جتنے لوگ وہاں موجود تھے تمام سے یہ وعدہ لیا، وعدہ کرو جو میں نبی آخری سما تمہیں بتا رہا ہوں اس سے جا کے بتاؤ گے، خبردار کرو گے تم؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل وعدہ رہا، پوچھا ہے میں نبی سچا ہوں، کہاں سچے ہو؟ اللہ قرآن سچا ہے، کہاں سچا ہے؟ خدا سچا ہے تو خدا سچا ہے، میری زبان سچی ہے تو میری آپ کی زبان سچی ہے، میری نبوت سچی ہے کہ ہاں سچی ہے۔ فرمایا پھر یہ سارا پیغام اس امت تک پہنچاؤ جو اس وقت مجھے نہیں دیکھ ہے، تم نے بھی نہیں ہے، اور فرمایا لوگوں خبردار کسی میں ظلم نہ کرنا، ظلم اندھیرے کی صورت میں ہوگا، قیامت کے دن بربادیوں کی صورت میں آئے گا ظلم۔ اور فرمایا کہ غلاموں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو مت ہٹانا، نبی کی بات ہے، نبی کی، امام الانبیاء کی، نبی کی نہیں، امام الانبیاء کی بات ہے۔ فرمایا غریب کو نہ ستایا کر، اگر اس سے دل کی آگ نکل گئی تو فرمایا سمندر میں اگر اس آگ کو دھوئے کو گرا دو گے آگ لگ جائے گی، ہے برکر آگی بڑھاوت ربی جب سوجے ہو سولا خراب ہوگی۔ فرمایا مظلوم کی آگ کو اگر دریا میں پھینک دو وہاں بھی آگ لگا دو۔ اور بڑی عجیب بات کو اٹھا دیں گے، اسی کو کہتا ہے نہ تم بر گئی پانے بے چارہ سے اور، نہ تم بر گئی پانے بے چارہ سے اور، بھی اندیش آخر گتنگی نگار۔ کمزوروں کو نہ ستایا کر، کمزوروں کو ظلم نہ کیا کر، اس لیے اندھیری کوٹھی قبر کے قریب ہے، بالکل نزدیک ہے۔ بڑی عجیب باتیں شادی میں کہی علیہ رحمت۔ فرمایا نہ تم مردم آزاری اے تم برائی، نہ تم مردم آزاری اے تم برائی، کہ لا رکھت صبر کو پہلے خدائی۔ نہ سکا کسی کو دکھ نہ دے، اچانک تجھ پر خدا کا قہر نہ پہنچا، اگر خدا کا قدم آ گیا کوئی دنیا کی طاقت اس گجن کو نہیں بلا سکے گی۔ اس لیے قرآن کریم میں مجھے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے یہ بات باور کرائی، یہ بات سمجھا دی کہ دین آسمانی چیز ہے اور سچی سچی چیز ہے، اس میں رد بدل نہیں ہو سکتا، اس میں ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی، اس میں ترمیم و تنقید نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا، جو بدلے گا اس کے ایمان کی خیر نہیں رہتی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد النبی الامی العاصم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ سب کی چوریاں بھر دے، یا اللہ العالمین سب کی مشکلوں کو آسان فرما، یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے، یا اللہ اجڑوں کو بچا دے، الہ العالمین بچوں کو ملا دے، یا اللہ ہمیں
ہمیں اور ہماری اولاد کو راہ ہدایت عطا فرما، ہم سب کو نمازی بنا، یا اللہ ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، اتنا پردادوں سے بچا، یا اللہ اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ذریعہ عطا فرما، یا پاک پروردگار اپنے فضل و کرم سے رحمت کی بارش عطا فرما، یا الہ العالمین جتنے مرد عورت جھولی کھلائے جاتے ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، یہ تمناؤں کو پورا فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے روزی رزق میں بھی عطا فرما، یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں کر لے، جو مدرسے کے جو مسجد کے جو ہمارے تمام دین کے قرآن کے خدمت گزار ہیں سب کے مال و جان میں برکت عطا فرما۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اسے شیئر ضرور کریں۔